ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آپ کے سامنے یہ جلسہ اختتام پر پہنچا ہے۔ بہت ہی بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے محلے کے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں قبا مسجد کے اندر۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ سال بھر کی جو محنت اساتذہ کی، ہمارے علماء اکرام امام صاحب کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہمارے بچے کتنی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہر بچے نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے اپنے کام کو پیش کیا ہے۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل جو تعلیم ہے وہ دین کی تعلیم ہے۔ دنیا کی تعلیم ایک ہنر ہے۔ آپ چاہے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، یہ ایک دنیا حاصل کرنے کا ہنر ہے۔ جیسا ایک الیکٹریشین ہے، ایک ٹیکنیشین ہے، ویسے ہی ایک ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یہ ایک ہنر ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ اصل تعلیم میرے بھائی دوستوں بزرگوں دین کی تعلیم ہے، دین کی بقا کے لیے یہ تعلیم ہے اور آخرت کا ذریعہ ہے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ میں قبا مسجد میں بھیجنے کی فکر کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اتنا اچھا جو ہے مکتب ہمارا چل رہا ہے اور مزید اس کو اچھا ہم بنا سکتے ہیں تاکہ آپ حضرات اپنے اڑوس پڑوس میں اس بات کی فکر کریں کہ بھئی اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ایسا ہے جو اپنے بچوں کو ٹیوشن کے ذریعے دینی تعلیم دے رہا ہے تو وہ بات مکتب کی جو بات ہے وہ ٹیوشن میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ جو اپنے اڑوس پڑوس میں اگر کہیں ٹیوشن وغیرہ بھی اگر ہو رہا ہوگا مجبوری کے درجے میں تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں لوگوں کو سمجھائیں، آپ ایک دوسرے کو تعلقات کے ذریعے سے سمجھائیں کہ بھی مکتب میں بھیجنے میں بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بچے کھل کر سامنے آتے ہیں اور بچوں کی تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیوشن میں کیا ہوتا ہے، مختصر وقت رہتا ہے اور اتنا ہی پڑھا جاتا ہے جتنا ان کے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جب آپ مکتب میں بھیجتے ہیں بچوں کا دل کھلتا ہے، بچوں کی ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج کا یہ جلسہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس لیے میں خاص والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ میں جس طرح ہم اسکول بھیجتے ہیں، جیسے ہمارے امام صاحب نے بتایا، اس سے کہیں زیادہ جو ہے فکر کے ساتھ میں مسجد میں مکتب میں بھیجنے کی فکر کریں اور اس کو اور مزید جو ہے مکتب کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ اور میں ابھی مفتی صاحب سے جو ہے اس جلسے کے اختتام پر دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بہت محنت تھی، سارے حضرات مفتی صاحب کو دعا بھی دیں انشاءاللہ۔ پوری سال بھر کی نچوڑ اور سال بھر کا جو محنت تھی اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب وقت کی قلت ہے، نہیں تو ہمارے غلام ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ بہت خیالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہے اس لیے میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان بچوں کو جو بھی ان کو یاد تھے انہوں نے پیش کیا۔ ہمارے مفتی صاحب کی محنت آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مفتی صاحب اس سے بھی بہترین محنت کر کے دکھائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کون سا ہے کام جو انسان نہ کر سکے۔ انسان اگر چاہتا ہے تو اونٹ کو اپنے تابع کر لیتا ہے، شیر کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ تو جس طرح مفتی صاحب نے محنت کی ہے، بہت زبردست محنت کی ہے، آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔
آپ جن بچوں کو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کھڑے ہو رہے ہیں، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، زبان خاموش ہو جا رہی ہے، خدا کی قسم یہی بچے ممبروں سے خطاب کریں گے، وعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، اور اس دین کی دعوت کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے وہ اپنے مسجدوں سے کریں گے اور دنیا میں کھل کر کریں گے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے جو ہے اس تعلیم کو عام کریں گے، اس عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کہ ستارے توڑ کر رک جاؤ یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے، اور یہ مدرسہ ہے کوئی میں قدا نہیں ساقی، وہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، جب اس کو سنواریں گے، ان کو تراشیں گے تو یہ ہیرے بن جائیں گے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ ترقی اس کو کہتے ہیں بتوں نے جس طرح کی ہے، ہمارے غیر جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ترقی اس کو کہتے ہیں بتوں نے جس طرح کی ہے کہ بڑے جب تک تھے پتھر تھے، تراشے تو خدا ٹھہرے۔ ہم ان بچوں کو اس پر محنت کریں گے اور ان کو تراشیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم کے داعی پیدا ہوں گے، قوم کے لیے مبلغ پیدا ہوں گے، واعظ پیدا ہوں گے، اور فصاحت و بلاغت کے ذریعے دنیا میں اس تعلیم کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر سی دعا ہو جائے، اس کے بعد ذمہ داران کے ہاتھوں سے انعامات تقسیم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے قاری افضل صاحب جو ہے دعا کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد کلما ذکر الذاکرون، صلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفار، یا قہار، یا اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا کریم ابھی جو یہ مجلس لگی ہے، مولا کریم بڑی اونچی مجلس ہے، مولا کریم تیری حمد کی گئی، تیرے حبیب کا درود پڑھا گیا، مولا کریم علم کی مجالس سے سننے میں آئی، مولا کریم بڑی اونچی مجلس ہے، مولا کریم اس مجلس کی برکت سے یا اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اس مکتب میں جتنے بھی بچے علم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان کو علم نافع عطا فرما۔ مولا کریم اس مکتب میں مولا کریم جو بھی حضرات اس مکتب کی فکر کر رہا ہے، مولا کریم کی فکروں میں خوب مزید مولا کریم ترقیات عطا فرما۔ مولا کریم اس مکتب کو ہر سرور و فتن سے اللہ حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر ایک مسلمان کے بچے کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پورے عالم میں اللہ، مولا کریم پورے عالم میں دین کی ہوا چلا، مولا کریم ہدایت کو عام فرما۔ مولا کریم ہماری خانقاہوں کی، مدارس کی، مساجد کی، علماء کی اللہ حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر سرور و فتن سے مولا کریم ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر مسلمان کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، ایمان کی اللہ حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے قابلین دوست احباب رشتہ دار والدین استادوں میں سے مولا کریم جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم کو کروٹ چین اور سکون عطا فرما۔ مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہے تو اسلام پر زندہ رہے،
مولا کریم جب ہماری موت آئے تو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ مولا کریم جو مسلمان بیمار ہے یا اللہ ان کو اچھی صحت تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم جو مسلمان ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے یا اللہ ان کی رہائی کے انتظام فرما۔ مولا کریم جو مسلمان بے اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر و عافیت کے لین سے دعا مانگی ہے یا اللہ ہمارا حصہ بھی قبول فرما۔ مولا کریم جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے مولا کریم ہم بھی پناہ چاہتے ہیں۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا یا اللہ بھی مانگے عطا فرما۔ مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا